اب جس طرح جدید اسلحوں سے اور جدید ٹیکنیک سے دہشت گرد حملے کرتے جا رہے ہیں، اور جیسے فخر بھائی بتا رہے ہیں کہ اب یہ چوکیوں پر یا پوسٹوں پر نہیں ہے کہ جو باہر ہیں، تھانوں میں محفوظ نہیں ہے. اب وہ جو باؤنڈریز ہیں جس کے اندر پوسٹ اور آفیسرز اندر ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز، وہ افواج کے ہوں، وہ ایف سی کے ہوں یا وہ پولیس کے ہوں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال سب بنتی جا رہی ہے. اس پہ تو میرے خیال میں ایک جامع پالیسی ترتیب دینی پڑے گی کہ جدید اسلحہ اور پھر وہ ڈرون ٹیکنالوجی. آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہم نے 2 ڈرون بڑے نوعیت کے خریدے ہیں ذرا، یعنی بھاری بھرکم. اب مجھے نہیں خبر کہ ہم کوئی اسرائیل جیسا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں کو آئرن ڈوم وہ بنا دیں. ایک اور بھی مسئلہ ہے ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنا ایئر ڈیفنس میں مشکل ہوتا ہے، بیکاز بہت چھوٹا ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مسئلہ ہے. بھائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے قریب. فخر بھائی ساتھ ہیں. فخر بھائی پلیز ذرا کنٹینیو کیجئے گا تو وہ بتا دیجئے گا. یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ ان کی تعداد واضح نہیں ہو پا رہی. دوسرا میرا سوال ساتھ میں یہ ہے، نصرت صاحب کا کہنا ہے کہ یار ہمیں اس ڈرون ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی بات کرنی چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل کام ہے. ڈرونز کی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے اس کو، تو کیا گورنمنٹ نے یا سیکورٹی داروں نے اس پہ کوئی پالیسی بنائی ہے؟ جی، اس حوالے سے تو ابھی باضابطہ طور پر بات نہیں ہو پائی، لیکن جو ہم جس تعداد کی بات کر رہے ہیں جو آفیشیل میں کنفرم کیے وہ 42 ہے. 42 پولیس اہلکار جنہوں نے لڑنے سے ایک لحاظ سے معذرت کر لی. تو یہ صورتحال ہے ہماری پولیس فورس کی. جہاں تک ڈرونز کی بات ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ڈرونز بھاری مقدار میں اس ریجن کے اندر پہلے بھی موجود تھے، اور اب اس کو جو اس کے ایکسپلوسیو، کیونکہ زیادہ تر آپ کو بھی پتا ہے جو ہمارے میڈیا کے اندر جو چھوٹے ڈرون استعمال ہوتے ہیں وہ ویژول کانٹیکٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ویڈیوگرافی کے لیے. نہیں لیکن دیکھو فخر ہمارے لیے نہیں، فخر اب ہمارے لیے دیکھو نا، وہ تھوڑا سا گڑبڑ بھی ٹیکنیکل ہو گئی تھی اور وقت بھی کم ہو رہا ہے. آپ سے میرا بنیادی سوال یہ تھا، دیکھو کہ یہ ڈرون جو ہیں یہ پاکستانی سرحد کے بالکل قریب غالباً افغانستان سے، یا اگر آپ یعنی در اندازی کرائیں تو ہی آپ اڑا سکتے ہیں نا، تو تعاون ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں اگر کابل آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں جو دونوں وزرائے داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا اس سے آپ کو کوئی خیر کی خبر نہیں ملی ہے؟ کیونکہ یہ آپ بتا دیں تو میں نے ایک اور جاتے ہوئے آپ سے ایشو بھی معلوم کرنا ہے. جی بالکل. اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، فارمن ٹرائبل ایریا خصوصاً جو نارتھ اور ساؤتھ کے اندر آپ کو یاد ہوگا سینکڑوں تعداد میں جو افغان طالبان آ گئے تھے ٹو سپورٹ دا TTP. اس کے حوالے سے اب اطلاعات ہمیں مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد واپس جا چکی ہے، کیونکہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا تھا ان کے حوالے سے کہ بھائی امیر المومنین کی رضامندی کے بغیر آپ کسی بھی مہم جوئی میں حصہ نہیں لے سکتے. یہی وجہ تھی کہ جو ہماری اپنی اسسمنٹ ہے 30 to 35% وہ افغان نوجوان جو TTP کو جوائن کر پاکستان کے اندر لڑ رہے تھے اور وزیرستان کی حد تک وہ واپس چلے گئے. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. ڈرون کی جہاں تک بات ہے تو عموماً جو اس طرف سے جو تشکیلیں آتی ہیں 1 درجن 2 درجن بھر، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی باقاعدہ خود کی بھی ویڈیو بناتے ہیں. لیکن اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنا اس وجہ سے مشکل ہے کہ چھوٹے ڈرون سے اور وہ کسی بھی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر یکدم اٹھا کے اس سے حملہ کر سکتے ہیں. بڑے ڈرون ہوتے ہیں جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں ایشوز آ رہے ہیں. اچھا، یہ